ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے نیک ستھرے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ہے ان کے رب کی بارگاہ میں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو باقی سود ہے وہ چھوڑ دو، جو پہلے لے چکے وہ لے چکے، اب آئندہ اگرچہ وہ بات چیت پہلے کی ہوئی ہے، مگر جب حکم آ گیا ہے تو اب وہ چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم فإن لم تفعلوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، سود نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو، باز آ جاؤ، تو تمہارے لیے ہے اصل مال لینا۔ کئی صحابہ جب یہ آیت کا حصہ آیا نا، اگر نہیں باز آؤ گے تو پھر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑو، اب اس سے بڑا بھی کوئی حکم ہو سکتا ہے؟ تو کئی صحابہ جنہوں نے دیے ہوئے تھے پیسے، وہ اتنے ڈرے، انہوں نے کہا نہ ہم سود لیتے ہیں اور نہ ہم راس المال لیتے ہیں، راس المال اصل جو قیمت ہے وہ بھی نہیں لیتے، ہم نہیں اللہ کے ساتھ جنگ لڑ سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، جو تمہارا راس المال ہے نا وہ تم لے لو، اصل جو مال ہے اس کے اوپر جو سود لگانا ہے تم نے وہ نہ لو، جو اصل تمہارا مال ہے، اصل رقم ہے، جتنی دولت ہے دی ہوئی وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ، دنیا میں تم ظلم نہ کرو، کل قیامت کے دن تم پر ظلم نہیں کیا، اب تم رحم کرو گے، کل تم پر رحم، تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش پر۔ دو مجرم ایسے ہیں، دو مجرم کہ جن کو اللہ کریم اعلان جنگ فرماتا ہے، قرآن و حدیث کے حوالے سے یہی ہے جو ہم نے پڑھی، جو سود کا کاروبار کرتے اللہ اسے اعلان جنگ کر، اور دوسری حدیث قدسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی، عداوت، مخالفت کرے گا، اللہ فرماتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر دوں۔ تو یہ دو قسم کے مجرم گناہگار وہ ہیں، اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ بعض علماء نے اس کا جو مطلب اور مفہوم بتایا وہ سن لیں، وہ فرماتے ہیں جس طرح مرتد اور باغی کے ساتھ جنگ لڑی جاتی ہے، ایسے ہی جو سود کا کاروبار نہ چھوڑے نہ رکے اس سے بھی جنگ لڑی جائے گی۔ اب اس سلسلے میں آپ کو چند حدیثیں وہ میں سنا دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک امام مسلم، امام بہقی دونوں کتابوں میں، مسلم شریف اور بہقی شریف، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، توجہ سے سن لیں، سود کل میں نے بتایا تھا، حالانکہ پیا بھی جاتا ہے، ہنڈایا پہنا بھی جاتا ہے، سواری بھی،
کھانے کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل مقصود کھانا ہے۔ سود کھانے والے، نمبر 2 سود کھلانے والے، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 سود کا گواہ بننے والا، نمبر 4 سود لکھنے والا۔ چاروں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی۔ پھر سن لیں، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا اور لکھنے والا، ان چاروں پر اللہ کے نبی جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہیں ان پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ جتنا گناہ کھانے والے کا اتنا کھلانے والے، اتنا گواہی دینے والے اور اتنا ہی لکھنے والے۔ امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے جو سود کھانے والا ہے اس کو جنت میں بھی داخل نہ کریں اور جنت کی نعمتوں سے بھی اس کو محروم کر دیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور سنیے، 4 قسم کے لوگ وہ ہیں، یہ بھی امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی، 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پر جنت حرام ہے، جنت محروم، جنت اور جنت کی نعمتوں سے محروم۔ سن لیں 4، عادی شرابی، اللہ ہمارے مسلمانوں کو اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادی یعنی جس کا شراب پینا پکی عادت بن۔ نمبر 2 سود خور، سود کھانے والا۔ نمبر 3 یتیم کا ناحق مال کھانے والا۔ اور نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان۔ اب ماں باپ سے مراد سگے ماں باپ بھی ہیں، استاد بھی ماں باپ، اور رہنما دینی وہ بھی ماں باپ، اور سسر اور سسرال ساس وغیرہ وہ بھی ماں باپ۔ امام ابو یعلا نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں زنا اور سود زیادہ ہو جاتا ہے اس قوم پر اللہ کا عذاب اترنا حلال ہو جاتا ہے، یعنی لازماً اس قوم پر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سود خور ہے نا، ادھر دیکھو، اتنا بڑا اس کا پیٹ ہو جائے گا، بلکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کوٹھوں کے برابر، اتنا بڑا پیٹ اس کو، اور وہ پیٹ باہر سے نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے پیٹ میں سانپ چل پھر رہے ہیں۔ یہ اس کا ہوگا جو دنیا میں بولیے سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا ذہن میں رکھ لینا، سمرہ بن جندب، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک، پہلی جلد صفحہ نمبر 185۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا لوگوں آج مجھے نا جبریل اور میکائیل ملے خواب میں، اور میں نے دیکھا کہ ایک خون کا دریا ہے اور اس میں ایک آدمی ڈبکیاں لے رہا ہے، یوں ہی وہ
باہر کنارے کے قریب آتا ہے کہ اب میں نکل جاؤں تو ایک فرشتہ جو ہے نا بہت بڑا پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ بار بار ایسا سلسلہ چلتا جا رہا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کا کاروبار کرتا۔ یہ خون کے دریا میں کیوں ہے؟ سود بھی تو غریبوں کا خون لے کر لیا جاتا ہے، تو وہی سزا اس کو جو ہے نا وہ دی جا رہی۔ نبی کا ہر خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فعل کبیح سے ہمارے معاشرے کو، ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔